لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آیا جس کی عظمت تم نہیں بیان کر سکتے، ارے جس کی عظمت تم جان ہی نہیں سکتے، جس کا مقام تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، جس کا مقام اور جس کی عظمت صرف اس بنانے والے اور پیدا کرنے والے اللہ کو معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم، تمہیں نہیں معلوم، تمہیں نہیں معلوم کتنا عظیم الشان رسول اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اللہ نے انسانوں کی تربیت کے لیے انسان کا انتظام فرمایا، مگر اس انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا، اس سے اوپر انسانیت کا کوئی اور درجہ نہیں ہے، اور اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ وہ انسانیت کا درجہ ہے تو انسانیت کا درجہ مگر ملائکہ سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے، وہ ہے تو انسانیت کا درجہ مگر ایک مقام پر جبریل بھی جا کر کہہ دیتے ہیں اے پیارے محمد یہاں سے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میرے پیارے نبی اس سے بھی آگے جاتے ہیں معراج۔ تو یہ ہے عظیم الشان رسول ہم نے بھیجا، من انفسکم، وہ انسانوں میں سے ہے تاکہ تم فائدہ اٹھا سکو۔ اللہ پاک نے اسی ہیبت، اسی جلال، اسی عظمت اور اسی اقتدار اور اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ سورت کے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ذکر فرمایا اور پھر اللہ نے اپنی توحید کو ذکر فرمایا۔ بڑی عجیب بات ہے، کیا بیان فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پھر اپنی توحید کو، یعنی یہ سمجھایا کہ عظیم الشان رسول آیا ہے، 1.25 لاکھ نبیوں میں اس جیسا نبی اور رسول کوئی نہیں آیا، اور یہ رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری رسول ہے، رسولوں اور نبیوں پر مہر ہیں، اس کے بعد کسی اور رسول نے نہیں آنا، کسی اور شریعت نے نہیں آنا، اس کی امت کے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں جو خصوصیات اور جو خوبیاں اور جو کمالات تھے وہ اکیلے اس فرد واحد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود ہیں۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں جو کمالات تھے، جو خوبیاں تھیں، جو اوصاف تھے، جو بہترین اخلاق تھے، وہ سب کے سب اس فرد واحد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں، نہ صرف موجود ہیں بلکہ اعلیٰ درجے کے موجود ہیں، اکمل اور اتم درجے کے موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کوئی نبی کی خوبی اس میں ہے مگر ذرا کم ہے، نہیں، ہر شے میں کمال ہے، اخلاق کمال کے، عبادات کمال کی، معاشرت کمال کی، رہن سہن کمال کا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کمال کی، ہمدردی کمال کی، لوگوں کے ساتھ رحمت مہربانی کمال کی، مت پوچھو کیا کمال ہے۔ 5 صفات اللہ نے ذکر فرمائی، خیر وہ 5 صفات میں ذکر کرتا ہوں۔ تو فرمایا اتنا بڑا رسول تمہیں دیا اے امت محمدیہ، سن لو، اتنی عظمت والا رسول تمہیں دیا، 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات اس میں جمع کر دیے، اس کے بعد کسی رسول اور نبی نے نہیں آنا ہے، ہر شے میں یہ اکمل ہے، اس کے کھانے کا طریقہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کی شادی کا طریقہ سب سے کامل اور اکمل ہے، اس کی تجارت سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، اس کی عبادت سب سے خوبصورت، گھریلو زندگی سب سے خوبصورت، معاشرتی زندگی سب سے خوبصورت۔ اب اگر اس نبی کی زندگی کو چھوڑ کر
تم کچھ اور زندگی اپناؤ گے۔ اب اگلا اعلان سن لو، اب اگلا اعلان اللہ نے اپنی ہیبت اور جلال اور اللہ نے اپنی عظمت اور اپنی قدرت کے ساتھ وہ اعلان کیا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو ایک طرف کر دو گے، رواج کو سامنے لے آؤ گے، غیروں کے طریقوں کو سامنے لے آؤ گے، یہود و نصارہ کے طریقوں کو سامنے لے آؤ گے، کہاں؟ کھانے پینے میں، معاشرت میں، رہن سہن میں، شادی بیاہ میں، خوشی غمی میں، تجارت میں، گھر میں، تعلیم میں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر کسی اور کی سیرت کو لے کے آتے ہو اور طور طریقوں کو لے آتے ہو تو یہ اعلان سن لو، فقل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے نبی میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کون اللہ؟ کون اللہ؟ لا الہ الا ہو، وہ اللہ جس کے سوا اس کائنات میں کوئی مالک و خالق نہیں ہے، جس کے سوا کوئی متصرف نہیں ہے، جس کے سوا کوئی پالن ہار نہیں ہے، جس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، جس کے سوا کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، جس کے سوا کوئی اور عظمت کا مالک نہیں ہے، علیہ توکلت، اور میں تو اسی پر بھروسہ کروں گا۔ اور یاد رکھنا وہ صرف آسمانوں اور زمینوں کا مالک نہیں ہے، وہ رب عرش عظیم ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اور جانتے ہو عرش عظیم کیا ہے؟ ساتوں آسمان ملا لو، ساتوں زمینیں ملا لو، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ملا لو، اور ان ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو اللہ کی کرسی کے مقابلے میں لاؤ، ایسا لگے گا جیسا ایک وسیع میدان ہو اور اس میں ایک انگوٹھی کا چھلا پڑا ہوا ہو۔ پھر ساتوں آسمان لے لو، ساتوں زمینیں لے لو، پھر کرسی لے لو، پھر عرش کا مقابلہ کرو، پھر اس عرش کے مقابلے میں اگر ان کو لے کر آؤ، یہ سب چیزیں مل جائیں، اس عرش کے مقابلے میں ان کا حجم اتنا ہے جیسے ایک وسیع صحرا میں، ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کا حلقہ پڑا ہوا ہو، چھلا پڑا ہوا ہو، اور اندازہ کرو وہ میدان کتنا بڑا، اور اس انگوٹھی کے چھلے اور جو ہاتھ میں پہننے والی چیز ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نہ کرو بھائی، ایسے نبی کے ساتھ بغاوت نہ کرو، اللہ کے واسطے اس پیارے رسول کے ساتھ بغاوت نہ کرو، اس پیارے نبی کی مخالفت نہ کرو، اس پیارے نبی کی مخالفت لباس میں مت کرو بھائی، اس پیارے نبی کی مخالفت خوشی غمینے میں نہ کرو، اس پیارے نبی کی مخالفت اپنی وضع قطع میں نہ کرو، اس پیارے نبی کی مخالفت اپنی تجارت میں مت کرو، اس پیارے نبی کی مخالفت خوشی غمی میں معاشرے کو، رسم و رواج کو رواج دے کر اس نبی کی مخالفت نہ کرو۔ وہ نبی کم نہیں ہے، وہ نبی کوئی ہلکا نہیں ہے، اس کی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے کردار میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، آسمان و زمین ایک طرف ہوں اور ایک طرف اس پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہو، ایک سنت زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔